بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر کی ایک سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا یہ بیان بڑا ایک توجہ کے ساتھ پڑھا گیا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں انہوں نے آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے حالات کا موازنہ کیا تھا۔ انہوں نے آزاد کشمیر کے عوام کو پرسکون حالات میں زندگی گزارنے کی بات کی تھی، اور اس کے برعکس انہوں نے کہا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں لوگ خوف و ہراس کا شکار ہیں اور انتہائی خوف کے عالم میں جی رہے ہیں۔ ایک طرف محبوبہ مفتی کا یہ خاصا حقیقت پسندانہ تجزیہ اور موازنہ ان دونوں خطوں کا، لیکن دوسری طرف بھارت کو شاید یہ اس طرح کی کشمیریوں کا اس انداز سے سوچنا راس نہیں آ رہا، پسند نہیں ہے کہ وہ آزاد کشمیر کی پرامن فضا کو بھی مختلف ہیلوں بہانوں سے خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کا ثبوت ہم نے گزشتہ دنوں ایک ماہر تعلیم کا ایک قتل کی صورت میں جو ثبوت ملا تھا۔ تو مقبوضہ کشمیر کے عوام ایک مخصوص اور خوفناک قسم کے حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس صورتحال پر اور کشمیر کے حوالے سے جو 5 اگست 2019 کے بعد بھارت کی جو پالیسیاں ہیں، اس میں کشمیری کہاں کھڑے ہیں، کس طرح وہاں ایک اسرائیل ماڈل لاگو ہو رہا ہے، اس ساری صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ آل پارٹی حریت کانفرنس کے رہنما عثمان علی ہاشم صاحب ہیں۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ عثمان علی ہاشم صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ بہت بہت شکریہ۔ کیا کہیں گے آپ کہ محبوبہ مفتی کا یہ بیان تو بہت اہمیت کا حامل تھا کہ جو آزاد کشمیر کا انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے حالات سے موازنہ کر کے جو انہوں نے تجزیہ پیش کیا تھا، تو یوں لگتا ہے کہ بھارت کو یہ ٹھنڈے پیٹوں ہضم نہیں ہوا اور وہ ایک بار پھر وہ حکمت عملی اختیار کر رہا ہے جو اس نے ماضی میں اپنائی تھی، کینیڈا میں، امریکہ میں، اور ایک مظفر آباد کے اندر ایک ماہر تعلیم کو نشانہ بنایا گیا۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ ایک اس تاثر کو اور اس بیان کی اہمیت کو کم کرنے کی ایک حکمت عملی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عارف بہار صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بلایا، اور کشمیر ڈیجیٹل کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کے پروگرامات ہم دیکھتے ہیں، آپ جہاں آزاد کشمیر کی جو سیاسی معاملات ہیں، لوگوں کے معاملات، ان کو بھی اجاگر کرتے ہیں، وہاں بھی آپ جموں کشمیر کے حوالے سے بھی اپنی کافشیں بروکار لاتے ہیں۔ ہم اس پر آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جس طرح عارف صاحب آپ نے کہا کہ محبوبہ مفتی صاحبہ کا بیان یقیناً انہوں نے سچ کہا، اور بڑی دیر کے بعد کہا، یعنی کہ ان کو اندازہ تھا شاید کہیں حالات یا کچھ سنبھل جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یعنی کہ ان معاملات میں جو دہشت گردی تھی بھارت کی مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر، اس میں کمی کبھی بھی نہیں آئی، لیکن اضافہ ہوتا رہا ہے۔ اسی طرح محبوبہ مفتی صاحبہ نے جس طرح کہا کہ آزاد کشمیر کو دیکھیں اور مقبوضہ کشمیر کو دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہے، یعنی کہ کہنے کا مقصد ان کا یہی تھا جی۔ وہاں پہ امن ہے، وہاں سکون ہے، وہاں لوگ آرام سے سوتے ہیں، وہاں بچے آرام سے اسکول جاتے ہیں، وہاں خواتین اپنے گھروں سے آرام سے نکلتی ہیں اور واپس آتی ہیں، جبکہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کی ایجنسیاں اور بھارتی فوج ایسا ہونے نہیں دیتی۔ وہاں جبر ہے، وہاں ظلم ہے، وہاں ناکے ہیں، وہاں عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں، وہاں پیلٹ گن کا استعمال ہے، بچوں کی بینائیوں کو چھینا جا رہا ہے، اور نوجوانوں کو انکاؤنٹر میں شہید کیا جا رہا ہے، صرف اس بنیاد پہ کہ یہ تھوڑا نوجوانوں کو لیڈ کر رہا ہے۔ اس کا یہ پتہ چل جائے یہ لیڈ کر رہا ہے اور یہ آزادی کی بات کرتا ہے، یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ عمل درآمد کی بات کرتا ہے، اس کو یا تو انکاؤنٹر میں بھارت کی ایجنسیاں، وہاں کی فوج شہید کر دیتی ہے، یا تو پھر اس کو اٹھا کے وہ جیل کے قید خانوں میں ڈال دیتی ہے۔ اسی طرح آپ آزاد کشمیر کی فضاؤں کو دیکھیں، یہاں ہم اکثر کہتے رہتے تھے، لوگ یقین نہیں کرتے تھے کہ آپ اس آزادی کی قدر کریں جو آزاد کشمیر میں آپ لوگوں کو میسر ہے۔ یہ آپ ہی کی بھائیوں کو اس طرف کی، آپ ہی کی ریاست کو، وہاں کے لوگوں کو یہ میسر نہیں ہے۔ اسی حوالے سے، اسی جبر کی وجہ سے عارف بہار صاحب 47,000 مہاجرین جموں کشمیر ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے، اور آزاد کشمیر میں وہ رہ رہے ہیں مختلف بستیوں میں۔ اسی طرح برہان، کیا نام ہے اس کا، برہان، جو حمزہ برہان، یہ جو شہید ہوا، یہ بھی ایک مہاجر تھا عارف بہار صاحب۔ جس طرح عام نوجوان مقبوضہ جموں کشمیر سے ہجرت کر کے اپنی جانوں کو بچا کر کے یہاں آئے اور اپنے رزق روزگار کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جی، اسی طرح حمزہ برہان بھی آیا سری نگر سے،
لیکن اس کو ایک اسکول کا پرنسپل تھا، ایک ہائر سیکنڈری اسکول، ایمز ہائر سیکنڈری اسکول کا، وہاں کے بچوں کے جا کے پوچھیں، وہاں کے اساتذہ جو ہیں ان سے جا کے پوچھیں کہ وہ حمزہ برہان تھا کیا. وہ ایک نفیس انسان. عارف بہار صاحب یقیناً کہ آپ کی شاید ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہو، لیکن ہم نے بہت بار ان سے ملاقات کی ہے. وہ ایک نفیس نوجوان، ایک درد دل رکھنے والا نوجوان، ایک پرامن نوجوان تھا جو انسانیت کی بات کرتا تھا عارف بہار صاحب. اور بھارت کی ایجنسیوں، انسانیت کی بات بھارت کو ویسے بھی گوارا نہیں ہے کہ بھارت کی ایجنسیوں نے. اچھا، یہ محبوبہ مفتی صاحبہ کے بیان کے ہی تناظر میں آپ سے پوچھوں گا میں کہ آزاد کشمیر میں 3-4 سال سے ایک سول رائٹس موومنٹ چل رہی ہے اپنے مطالبات کے لیے، سماجی مطالبات کے لیے، چھوٹے چھوٹے مطالبات کے حوالے سے، لیکن یہاں ہمیں وہ ماحول نظر نہیں آتا ریاست کی طرف سے کہ مقبوضہ کشمیر میں تو اگر ایران کے حق میں مظاہرے کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں تو مقدمات قائم کیے جاتے ہیں. شیخ غلام حسن صاحب ایک بزرگ دینی شخصیت تھی، ان کے جنازے میں اگر کوئی نعرہ لگتا ہے تو ان لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، مقدمات قائم کیے جاتے ہیں، پوٹا اور افسپا اور اس طرح کے قوانین کے تحت ان کو ٹرائل کیا جاتا ہے. تو یہ بھی وجوہات ایسی تھی کہ ظاہر اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، وہاں بھی لوگ دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال کو، یہاں کی صورتحال بھی مانیٹر ہوتی ہے اور وہاں کی بھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ پاکستان کس طرح اپنے معاملات جو ہے لوگوں کے مطالبات کو ٹیکل کرتا ہے اور بھارت میں کیا رویہ اختیار کرتا ہے؟ عارف بہار صاحب نے یہ اپنے حقوق کے لیے جو جدوجہد، جس طرح ایکشن کمیٹی اس کو شاید لیڈ کر رہی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ اپنے حقوق کے لیے بات کرنا، کوشش کرنا، یہ کوئی جرم نہیں ہے. یہ اپنے حقوق کے لیے بات کرنی بھی چاہیے اور یہ لوگوں کو سپیس ہونی چاہیے کسی سسٹم کے اندر. جی، لیکن یہاں پر بات تو وہی ہے نا، بات وہی ہے کہ وہاں تو حق خود و خود ارادیت کی تحریک ہے، وہاں کے جبر کے قبضے کے خلاف لوگ مزاحمت کر رہے ہیں، اس کے خلاف بول رہے ہیں، تو وہ ان کو انکاؤنٹر کر رہا ہے. یہاں تو حقوق کی بات ہے، اور جو حقوق دینے میں جن سے مانگے جا رہے ہیں وہ بھی اپنے کشمیریوں سے اتنی محبت کرتے ہیں. جس طرح ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو حق خدا ارادیت مانگنے والوں کو شہید کر دیتا ہے یا گرفتار کر لیتا ہے. پاکستان دنیا میں واحد ملک ہے جو کشمیریوں کی حق خدا ارادیت کی حمایت کرتا ہے. یہ زمین اور آسمان کا فرق ہے. جس طرح آج آپ دیکھیں جو حالات جا رہے ہیں، اس کو مقبوضہ کشمیر کا آدمی بھی سمجھتا ہے. جی بالکل سمجھتا ہے، بالکل سمجھتا ہے. یہ حقوق کی جنگ ہے، اس میں کوششیں، لیکن کوشش رکھنی چاہیے. جو حقوق مانگنے والے ہمارے بھائی ہیں، ہم ہی ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جو ہم سے محبت کر رہا ہے، جو ہمارا وکیل ہے، جو ہمارے کاز کی دنیا میں واحد ایک ملک ہے جو پاکستان ہے، وہ جو ہماری حمایت کر رہا ہے، کشمیریوں کی حمایت کر رہا ہے، اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اپنے حقوق کی بات کریں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، ایک بھارت کے جو گورنر ہیں کشمیر کے منوج سنہا، ان کے حوالے سے ایک خبر آئی تھی میڈیا میں کہ انہوں نے کہا تھا جی کہ اب یہ انتخابات تو ریاستی ہو گئے ہیں اور اب اگلا مرحلہ اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی کا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں ایک طرف پکڑ دکڑ کا ماحول ہے اور ایک خوف کی ایک کیفیت ان پر طاری ہے، تو اسٹیٹ ہوڈ ان حالات میں وہ بحال کریں گے یا محض ایک وہ ٹرک کی بتی جس کو ہم کہتے ہیں اس کے پیچھے نہیں؟ ابھی تو دیکھیں جی، انڈیا کے عزائم جو ہے نا وہ اتنے اچھے نہیں ہیں. وہ یعنی کہ جس طرح محبوبہ مفتی صاحبہ کا بیان آیا، اس کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے تھوڑا ڈھیلی پالیسی، وہ چانکیہ سیاست کھیلتے ہیں، وہ لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن حقیقی معنوں میں عارف بہار صاحب جو مقبوضہ کے جموں کشمیر کے حالات ہیں وہ اتنے ٹھیک نہیں ہیں، وہ نہایت ہی گمبھیر ہیں. وہاں پہ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہاں دین پہ چلنا مشکل کر دیا ہے. اب وہاں دین ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے. جو طرح میں ایک بچی کا ریپ ہوا کشمیر میں، تو ایسے واقعات کا نہیں، یہ فراڈ کر رہے ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں کشمیریوں کو. عارف بہار صاحب کشمیریوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. خاص کر وہ تو ان کو اس وقت زیادہ سمجھ آ گئی جب 5 اگست 2019 ہوا، جب کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا گیا اور پورے کشمیر کو قید خانہ بنا دیا. اس اقلیت کو اقلیت میں بدلنے کی جو بھارت کوشش کر رہا ہے اس میں وہ آگے بڑھ رہا ہے. آپ یہاں سے چلیں نا، تھوڑا ٹیٹوال کی طرف جائیں، وہاں پوری آبادی، پورا گاؤں جو ہے مسلمانوں پہ، یعنی 100% آبادی 100% مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے ہی نہیں ادھر.
تو وہاں پہ مندر کس لیے بنایا ہے؟ وہ صرف اور صرف میں عارف بہار صاحب ہم اس کا جو میں سمبولک حیثیت ہے اس کی جی وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو مائل کر کے مسجدوں سے مندر کی طرف لایا جائے. اس لیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں عارف بہار صاحب جو انسانی حقوق کے لیے بات کرتے ہیں، تنظیمیں ہیں یا انسانی حقوق کے جو بڑے بڑے چیمپئن ملک بننا چاہتے ہیں کہ ہم ان کی سپورٹ کر دیں، ہم حمایت کرتے ہیں، وہ آئیں کشمیر کے حالات کو دیکھیں. وہاں لوگوں کا ایمان بچانا، اسلام اپنے دین پر چلنا مشکل کر دیا ہے نریندر مودی رجیم نے. وہ طرح طرح کے ہتھکنڈے جو استعمال، جس طرح آپ نے اسپا پوٹا وٹاڑا وہ یہ ایسے قانون بنائے ہیں کہ جو بھی کشمیری تھوڑا سا ہلنے کی سر اوپر سانس لینے کی آزادی نہیں. جی آزادی. آج بھی کشمیری نہ سوشل میڈیا پہ لکھ سکتا ہے نہ وہ بول سکتا ہے. وہ کبھی کبھی دیوار کے سامنے بھی بات نہیں کرتا، دیواروں کے پیچھے بھی کان ہے کہ کہیں مجھے اٹھا کے وہ جیل میں کوئی 2.5-3 سال پوچھے گا نہیں بھائی تو کس وجہ سے اٹھایا ہے. اس طرح کے قانون انہوں نے کشمیریوں کے اوپر نافذ کیے ہیں جو میں کہتا ہوں انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے. اور بھارت ایسے ہتھ کنڈوں سے مقبوضہ جموں و کشمیر کو زیادہ دیر غلام نہیں رکھ سکتا. کشمیری یہ فیصلہ کر چکے ہیں. دیکھیں نا محبوبہ مفتی صاحبہ کو کیا ضرورت تھی، وہ تو کبھی نہ کبھی حکومتوں میں آتے جاتے رہتے ہیں نا. لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر اقوام متحدہ وہ آج سے 78 برس پہلے جو کشمیریوں سے وعدہ کیا تھا استصواب رائے کا، رائے شماری کا، اگر اس پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے، آپ یقین کریں عمر عبداللہ میں مجھے پورا یقین ہے کہ وہ آگے بڑھ کے وہ ووٹ کاسٹ کرے گے بھارت کے خلاف. کہہ سکتے ہیں ہم کہ پبلک سینٹیمنٹ کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی رائے بناتے ہیں کہ اگر وہ پبلک سینٹیمنٹ سے کٹ جائیں گے تو ارریلیونٹ ہو جائیں گے. جی ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. بھارت ہر چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہے. دیکھیں نا وہ بزدل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے. میں ایک بار پھر اللہ کا اس پروگرام کی وسادت سے ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم جو کشمیری ہیں، ہماری سرحد جو ہے وہ پاکستان سے ملتی ہے اور ہمارا وکیل پاکستان ہے. آپ دیکھ لیں غزہ کو، دیکھ لیں آپ برما کو دیکھیں، ہمارے سامنے یہ چیزیں گزری ہیں. وہاں کتنی قتل و غارت ہوئی ہے. میں کہتا ہوں غزہ کے لوگ بھی کہتے ہیں کاش ہماری سرحد اگر پاکستان سے لگتی ہوتی، وہ پاکستان جیسا ملک ہمارے قریب ہوتا تو ہماری حالت یہ نہ ہوتی. اللہ کا شکر ہے پاکستان ہمارا وکیل ہے، ہمارا محسن ہے. اور جس طرح سے بابا حریت سید علی شاہ گیلانی صاحب نے فرمایا تھا کہ اسلام اور دین کے تعلق سے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، یہ کوئی ویسے نعرہ نہیں ہے. اس کے پیچھے بہت بڑی لاجک ہے اور انہوں نے بہت چیزیں دیکھی تھی. جو گیلانی صاحب نے پہلے کہا تھا انڈیا یہ کرے گا، اس وقت لوگ نہیں مانتے تھے، لیکن انڈیا نے ایسا کیا. آج لوگوں کو نظر آ رہا ہے، عمر عبداللہ کو نظر آ رہا ہے، آبادی کا تناسب تبدیل سب کچھ نظر آ رہا ہے، کلچر تبدیل. جی بالکل ایسی شخص پہ ایک حملہ آور ہے انڈیا. اس وقت سوچنے کی بات ہے. اور بہار صاحب اس وقت ہمارے دفتر خارجہ سے بیان جاری ہونے چاہیے. آج الحمدللہ جو کشمیریوں کی امید تھی، جو وہ دعائیں کرتے تھے اکثر، ہم وہ اپنے مساجد میں جا کے رو رو کے کہ پاکستان کو اللہ سلامت رکھے، پاکستان اتنا عروج ترقی اور طاقتور بنے کہ ہماری آزادی کے لیے کام کرے. عارف بہار صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان آج اس منزل پہ، اس عروج پہ پہنچ چکا ہے. تو آج الحمدللہ پاکستان کی بات دنیا میں سنی جا رہی ہے، اس لیے کہ پاکستان جس طرح انڈیا نے بہت کوشش کی پاکستان کو دہشت گرد ملک ڈکلیئر کرنے کی، اسی طرح اسرائیل نے کوشش کی، دیگر ممالک نے کی ہوگی، لیکن الحمدللہ آج دنیا کو پتہ چلا کہ دنیا میں امن کے لیے سر فہرست جو کردار ہے وہ الحمدللہ پاکستان ہے، پاکستان کا ہے. یہ اسلام تو ویسے بھی امن کے لیے، امن بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے یقین رکھتا ہے. تو لیکن اچھا ایک چیز ہمیں سامنے نظر آتی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹریک 2 ڈپلومیسی کی باتیں چل رہی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے. لیکن یہ تو شاید کوئی نئی بات نہیں ہے. دونوں ملکوں کے درمیان ٹریک 2 بھی چلتا رہا ہے، ٹریک 1 بھی ہے. سفارتی، وزرائے خارجہ، وزرائے اعظم کی سطح کے بھی مذاکرات ہوتے رہے. جو سب سے الارمنگ ہے یا ایک نئی اس میں ہے وہ RSS اس کی مسلسل حمایت کرنے لگی ہے کہ اب پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے اور الگ نہیں رہنا چاہیے اور لوگوں سے رابطہ کرنا چاہیے.
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھارت پر ایک عالمی دباؤ آیا ہے، ایک تنہائی آئی ہے، اب RSS جس کی طرف سے اس پروسیس کی مخالفت ہونی چاہیے تھی وہ اس کی حمایت کر رہی ہے، تو مودی کو ایک فیس سیونگ دے رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، عرب بہار صاحب جو RSS ہے، بجرنگ دل ہے، شیو سینا، جو بھی اس طرح کی ان کی شدت پسند اور انتہا پسند ان کو کہیں کہ جو آج بھی مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، دن دہاڑے کر رہے ہیں، مساجد کو مسمار کر رہے ہیں، وہاں عورت کو مسلمان خواتین کے سروں سے دوپٹے چھین رہے ہیں، اس وقت جو صندور کے مقابلے میں بنیان مرصوص ہوا نا جی، میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی ہندوستان کے ان بجرنگ دل، شیو سینا، ایسی جو تنظیمیں تھیں جن کو یہ تھا کہ ہم اتنی بڑی آبادی ہے، اتنا بڑا ملک ہے، ہم پاکستان کو تو بہا کر لے جائیں گے، لیکن ان کو پتہ چلا کہ پاکستان ایٹمی پاور بھی ہے، اس کے ایٹمی پاور ہونے کے بعد چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی الحمدللہ اتنی بڑی طاقت رکھتا ہے کہ وہ پورے ہندوستان کو جام کر کے کچھ کر سکتا ہے، وہ پھر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ شاید ان کے آیا ہو کہ تبدیلی آئی ہو، حکمت عملی جی حکمت عملی ہو، دنیا میں بھی ان کو پیش آیا، ان کی بات کوئی سننا ہی نہیں چاہ رہا، اس لیے کہ ان کے کرتوت ہی ایسے رہے ہیں، پوری دنیا میں اس نے پاکستان کو بلیک میل، دہشت گرد ڈنڈورے پیٹے اس نے، اب دنیا تو دیکھ رہی ہے کہ یہ وہی تھا جو ہمیں کہہ رہا ہے، خود دہشت گردی کرتا ہے کشمیر میں، خود دہشت گردی کرتا ہے کشمیر ہندوستان میں، نہتے لوگوں کو مار رہا ہے، اور پاکستان کو کہتا ہے وہ دہشت گرد ملک ہے۔ لیکن اب ان کو سمجھ آئی ہے کہ پاکستان اب دنیا میں اس کی بات کو سن رہا ہے، نہ ان کی ان کی میڈیا کو کوئی سماعت کر رہا ہے، نہ نریندر مودی کی بات سن رہا ہے، نہ دفتر کسی کی بات کو دنیا سننے کی RSS اس ماحول میں ریسکیو کرنے آئی ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا کو پتہ چلے جی کہ اب تو پاکستان مائل ہو جائے گا۔ ویسے بھی ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ کفار آپ کے دوست ہو نہیں سکتے، ٹھیک ہے، تو ان کا تو ایجنڈا ہے، ان کا تو مشن ہی یہی ہے نا، اکھنڈ بھارت، آپ سمجھ سکتے ہیں اس میں کیا کیا ہے، وہ اسرائیل کی طرز پہ چل رہا ہے انڈیا، اور انڈیا کی طرز پہ وہ چل رہا ہے، سرحد جی بالکل، اس کے لیے مہابھارت کی آپ پاکستان وہ دھوکہ کھانے والا نہیں ہے، آپ امید رکھتے ہیں جو آزاد کشمیر کی جو فضا یہ ہضم نہیں ہو رہی، جس طرح محبوبہ مفتی میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں یہ چیز کہ جس طرح محبوبہ مفتی کے یہ ان کے لیے ایک تماچا ہے کہ ہماری وزیر اپنے لوگ اب یہ بات کہہ رہے ہیں، اب یہ بات کر رہے ہیں ادھر کی آزاد کشمیر کی فضا کو، ایک اچھے ماحول کو، ایک پرامن ماحول کو خراب کرنے کے لیے رہا کی ایجنسیاں جو کرتوت کر رہی ہیں، تو ہم اپنے ادارے ہیں، ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھتے رہنا کہ الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں، کشمیری یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی تیز ترین ایجنسی ISI ہے الحمدللہ، اور یہ اس تہ تک پہنچ کے ان کو ایسا سبق سکھائے گی انشاءاللہ وہ کبھی ایسی حماقت نہیں کریں گے انشاءاللہ، ہمیں امید ہے۔ جی بہت بہت شکریہ عثمان علی ہاشم صاحب۔ ناظرین، حریت رہنما عثمان علی ہاشم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اپنی تجزیہ پیش کیا اور وہاں کی ایک حقیقی اور سچی جو تصویر ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔